موت کے وقت اگر 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، موت کے وقت 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لینا بلکہ پکا یقین کر لینا کہ مرنے والا غفلت کی زندگی گزار کے جا رہا ہے، مرنے والا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ غفلت کی زندگی گزارنے والوں کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا، اللہ رسول کے احکامات کی پیروی نہ کرنے والوں کا اور بغیر توبہ کے مر جانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بغیر توبہ کے مر جانے والوں کا ٹھکانہ جہنم۔ شراب پیتے پیتے مر گئے، کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اگر لوگوں کا حق مارتے مارتے، لوگوں کا حق کھاتے کھاتے مر گئے، خدا کی مخلوق کے زخموں پر نمک چھڑکتے چھڑکتے مر گئے، خدا کی مخلوق کو دکھ دیتے دیتے مر گئے، ان کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتے ہوئے اگر مر گئے، بغیر توبہ کے مر گئے، اگر حق والوں کو حق نہیں دیا مر گئے تو یاد رکھنا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کسے کہتے ہیں موت؟ موت کسے کہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی کا اختتام اور آخرت کی زندگی کی ابتدا کو موت کہتے ہیں۔ بندوں کو ہلاک کر دینے والی، بچوں کو یتیم کر دینے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، ماں کو بے سہارا کرنے والی، بوڑھے باپ کی کمر توڑنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی اور قوموں کو، جماعتوں کو منتشر کرنے والی چیز کا نام موت ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ انسان کتنا نادان ہے، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے تو بچ سکتا ہے مگر موت سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد رکھا کرو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو جوانو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں ایک لڑکی کا انتقال ہونے لگا، ایک لڑکی فوت ہونے لگی، اس کے سرہانے ملک الموت کھڑا ہے اور دائیں بائیں عزیز و اقارب بیٹھے ہیں، لڑکی مرنے لگی، نزاع کا وقت ہے، آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے، لیکن اچانک لڑکی کی ماں دیکھتی ہے کہ لڑکی کی خوبصورت شکل بدلنے لگی، ناپاک جانوروں کی شکل اختیار کرنے لگی، نجس جانوروں کی شکل اختیار کرنے لگی، پلید جانوروں کی شکل اختیار کرنے لگی۔ جیسے ہی ماں نے بیٹی کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدلتے ہوئے دیکھا، ایک دم ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ماں کانپ اٹھی، ہائے اللہ میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ اس کی بیٹی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، اسے ایک بار دیکھنے والی آنکھ بار بار دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ اس دور کی حسین و جمیل عورت کا حال یہ ہے، حسین و جمیل لڑکی کا حال یہ ہے کہ آج اس کا حسن، آج اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدلتی چلی جا رہی ہے۔ آج اس کے خوبصورت ہاتھ تو ہیں مگر ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، آج خوبصورت بدن تو ہے مگر بدن میں قوت نہیں ہے۔ وہ عورت، وہ لڑکی جو خود کو دوسروں پر اتراتی تھی، فخر کرتی تھی، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتی تھی، ہائے اے غفلت میں ڈوبے ہوئے نوجوان، آج تو حسین و جمیل ہے، آج تو طاقتور ہے، آج تو گھڑ سوار ہے، آج تو کڑیل نوجوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو پرائم منسٹر ہے، آج تو وزیر اعلیٰ ہے، آج تو ایم این اے ایم پی، آج تو چیئرمین ہے۔ صاحب روح کے نکلنے کی دیر ہے، روح کے نکلنے کی دیر ہے، پھر کیا ہوگا؟ لوگ تجھے یہ نہیں کہیں گے چیئرمین کو اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ، نہیں نہیں نہیں، میت کو اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ۔
یہ ہرگز نہیں کہیں گے یہ پرائم منسٹر پڑا ہوا ہے، پرائم منسٹر کو اٹھاؤ قبرستان لے جاؤ، نہیں نہیں نہیں، مردے کو اٹھاؤ، میت کو اٹھاؤ، اللہ اکبر، قبرستان کی طرف لے جاؤ۔ تیرے پاس ہاتھ تو ہیں مگر ان ہاتھوں میں طاقت نہیں، آنکھیں تو ہیں مگر کھلنے کی طاقت نہیں، زبان تو ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ ملک الموت نے ایک تھپڑ مارا ہے، کام تمام کر دیا ہے، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دے، اندے حکم بغیر تو بے بس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ اے فخر کرنے والیو، اپنے حسن پر ناز کرنے والیو، خود کو دوسری عورتوں سے افضل سمجھنے والیو، غور سے سنو، جب ماں نے دیکھا کہ بیٹی کی خوبصورت شکل بگڑتی چلی جا رہی ہے، اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، تو ماں نے کیا کیا؟ جلدی سے اٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کیا، بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، گرتی ہوئی، سنبھلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار دیکھے تو اللہ کے نبی نے پوچھ ہی لیا، اے عورت تیری آنکھیں کیوں رو رہی ہیں؟ اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں، خوف کے آثار ہیں، کیوں ہیں؟ اس عورت نے کہا، حضرت میرے چہرے پر خوف کے آثار نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ کیا خوشی کے آثار ہوں؟ میری بیٹی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کی آدھی روح اندر ہے، آدھی روح باہر ہے۔ ایک وقت تھا میری بیٹی حسین و جمیل تھی، خوبصورت پری تھی، لیکن آج ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کی خوبصورتی بدصورتی میں بدلتی جا رہی ہے، میری بیٹی کی شکل بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے بیٹی کی شکل کو بگڑتے ہوئے دیکھا، بیٹی کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت مجھے بتائیں، کیا موت کے وقت انسان کی شکل بگڑ بھی جاتی ہے؟ کیا موت کے وقت بھی انسان کا حسن زائل ہو جاتا ہے؟ حضرت موت کے وقت حسن کے زائل ہونے کی علامت کیا ہے؟ موت کے وقت شکل کے بگڑ جانے کی علامت کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ اب غور سے سنیے گا جوانو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی روح داد سنی، اس کی درد بھری کہانی سنی۔ درد بھری کہانی سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عورت مجھے بتا، سچ سچ بتانا، حقیقت بتانا کہ تیری نوجوان بیٹی زندگی کیسے گزار کے گئی ہے۔ سچ سچ بتانا، تیری بیٹی کا اٹھنا کیسا تھا، تیری بیٹی کا بیٹھنا کیسا تھا، اس کی زندگی کا معمول کیسا رہا، زندگی کس طرح کی گزار کے جا رہی ہے۔ تو یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، ایک بار پھر سے تڑپنے لگی، کہنے لگی، حضرت میں ایک ماں ہوں، بیٹی کی جو خامیاں ہیں وہ بیان تو نہیں کر سکتی، میرا حق ہے میں بیٹی کی خامیوں پر پردے ڈالوں اور خوبیاں بیان کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نبی ہوں، جب تک تو مجھے حقیقت نہیں بتائے گی میں اس مسئلے کا حل کیسے کروں گا؟ پھر میں تجھے کیسے بتا پاؤں گا کہ موت کے وقت خوبصورتی زائل ہونے کی علامت کیا ہے، موت کے وقت شکل بگڑنے کی نشانی کیا ہے؟ تو اس عورت نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، حضرت میری بیٹی 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، میں اپنی بیٹی کو روکتی تھی، او بدبخت بیٹی، او بدقسمت بیٹی، ان 5 گناہوں سے باز آ جا، جلدی توبہ کر لے، اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، جب اللہ تعالیٰ پکڑنے میں آتا ہے نا پھر اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے۔ تو آگے میری بیٹی کہتی، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے کی ہمت رکھتا، مجھے پکڑنے کی طاقت رکھتا، تو جس دن میں نے پہلی بار گناہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لیتا۔ میں کہتی ہوں بدبخت بیٹی، اللہ نے تجھے مہلت دے رکھی ہے توبہ کرنے کی، تو توبہ کر لے، اللہ کی محبوبہ بن جا۔ جوانو، گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہر ایک گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے نا، ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔
وہ قبر سے سیدھا جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت بتا تیری بیٹی کون سے گناہ کرتی تھی جن گناہوں نے آج موت کے وقت اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دیا، اس کی خوبصورتی زائل کر دی، اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ تو اس عورت نے کہا پہلا گناہ، میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری بیٹی جب جب اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی اس طرح کا میک اپ کر کے نکلتی تھی، اس طرح کا بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی۔ یہ اس سوچ کی بنیاد پر خوب بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی کہ ہر اٹھنے والی نگاہ مجھ پر پڑے، ہر اٹھنے والی نگاہ مجھ پر پڑے اور میری دیوانی ہو جائے، پھر مجھے دیکھے بغیر ان کو سکون نہ ملے، پھر مجھے دیکھے بغیر ان کو قرار نہ ملے، جو بھی مجھے دیکھے بس دیوانہ بن جائے، جو بھی مجھے دیکھے گناہوں کی دلدل میں ڈوب کے رہ جائے، جو بھی مجھے دیکھے اس کے دل میں مجھے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس سوچ کی بنیاد پر وہ خوب بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ پہلا گناہ تو اس کا یہ تھا۔ دوسرا گناہ، جب جب میں اسے اس گناہ سے روکتی تھی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر کبھی کبھار تو میرے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیتی تھی، وہ مجھے مارتی تھی، مجھے پیٹتی تھی، مجھے گالیاں دیتی تھی، مجھے دکھ دیتی تھی، میں ماں کو درد دیتی تھی۔ ہائے حضرت، مجھے لگتا ہے جو اس نے مجھے دکھ دیے، درد دیے، اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیے تو مجھے دی گئی تکلیف نے، ایک بوڑھی ماں کو دی گئی تکلیف نے، درد نے آج موت کے وقت اس کی خوبصورتی کو زائل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی بتا تیسرا گناہ کون سا ہے؟ کہا تیسرا گناہ، وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، اللہ کے حضور جھکتی نہیں تھی، اللہ کے حضور جھکتی نہیں تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری مرتبہ بلا رہا ہو۔ اللہ جب خفا ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب روٹھتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ فرمایا چوتھا گناہ، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کرتی تھی، احسان فراموش تھی۔ پانچواں گناہ، خوب ڈٹ کے غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، وہاں کی سن کر یہاں لگاتی، یہاں کی سن کر وہاں لگاتی، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتی، دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑا کے پھر تماشے دیکھتی رہتی۔ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ ان 5 گناہوں نے موت کے وقت اس کا حسن زائل کر دیا، اس کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آج آدھی روح اندر ہے، آدھی روح باہر ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب انسان کی روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ فرشتوں کو اور شیطانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت جا، بیٹی کو قبر کے اندر تدفین کرتے وقت، دفن کرتے وقت دیکھنا، غور کرنا۔ اگر قبر کے اندر گرمی ہی گرمی ہو، اگر قبر کے اندر کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، تو پکا یقین کر لینا کہ تیری بیٹی اس حال میں مر رہی ہے، اس حال میں اگلے جہان جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی۔ جوانوں توبہ کر لو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ جوانوں ان لمحوں میں کچھ کر لو،
ان لمحوں میں توبہ کر لو. آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی, آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی, کس سائٹ پہ چل پڑی. جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے. جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے, اللہ رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے. اور نادانو, یہ کالی شکل دکھاتے ہوئے اللہ کو تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اس وقت میرا اللہ نہیں فرمائے گا, قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, جب اللہ فرمائے گا, میرے بندے بتا تو صحیح, تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے جب دوست کے پاس جاتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. بتا تو صحیح, تو میں رب کے پاس آیا ہے تو پھر کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ اے بندے, اس وقت خالی دامن کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آئے گی, تجھے حیا نہیں آئے گی. آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا. 3 طرح کے لوگوں کی قبر روشن نہیں ہوگی, 3 طرح کے لوگوں کی قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, کیڑے ہی کیڑے ہوں گے, بچھو ہوں گے. قبر انہیں اس طرح دبائے گی کہ ان کی ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی. وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی قبر کے اندر اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نمبر 1, غفلت کی زندگی گزارنے والے لوگ, خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ, اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کرنے والے لوگ. احسان فراموش لوگ جب قبر میں جائیں گے تو ان کی قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی. ہے جوانو, ایک فقیر تھا اللہ والا مست ملنگ بابا, وہ کہیں جا رہا تھا, جاتے جاتے اس کا ایک قبرستان سے گزر ہوا. اس نے کہا کیوں نہ رک کر فاتحہ پڑھ لی جائے. قبرستان کی ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس نے فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز سے کہا, او قبرستان والو, کتنے خوش نصیب ہو تم, کتنے خوش قسمت ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے, کتنے خوش نصیب ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے ہو. ہائے, غیب سے آواز آئی, کسی کہنے والے نے کہا, او فقیر میاں, مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے, مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں, ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں. ہم جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے آئے, ہم جو اپنی زندگی میں شیطان کی پوجا کر کے آئے, ہم جو غفلت کی نیند سو کر آئے, اے مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے, مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں, ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں. جوانو, ایک لمحے کے لیے سوچو, کہیں تم غفلت کی زندگی تو نہیں گزار رہے؟ اے اس دن کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہے یا نہیں کیا, جس دن اللہ فرمائے گا, او میرے بندے بتا تو صحیح, تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ او بندے بتا تو صحیح, تیری جوانی کیسی گزری؟ او کہیں اپنی جوانی غفلت میں تو نہیں گزار کے آیا, چوک پہ تو نہیں گزار کے آیا, آوارگی میں تو نہیں گزار کے آیا, تاش کھیلتے ہوئے تو نہیں گزار کے آیا, جوا کھیلتے ہوئے تو نہیں گزار کے آیا, غیبت چغلی سود کے کاروبار میں تو اپنی زندگی نہیں گزار کے آیا. اے بندے بتا تو صحیح, اس وقت تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اے نوجوان, اس دن پھر کون سا جواب دے گا جب اللہ فرمائے گا, میں نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا. اللہ کریم کا یہ فرمان سن کر کہ تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا, اس وقت تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اس وقت تجھے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا 3 لوگوں کی قبر میں روشنی نہیں ہوگی, اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. قبر کے اندر سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے. نمبر 1, غفلت کی زندگی گزارنے والا. نمبر 2, والدین کی نافرمانی کرنے والا, والدین کو دکھ دینے والا, والدین کو درد دینے والا, والدین کو اذیتیں دینے والا, باتوں باتوں پر والدین کو ان کی غربت کے تانے دینے والے, والدین کا جینا حرام کرنے والا, والدین کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے روندنے والا شخص جب مرے گا نا, اس کی قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. نمبر 3, بے نمازی انسان جو اللہ کے حضور جھکتا نہیں ہے, اپنا قیمتی سر, اپنی قیمتی پیشانی اللہ کے حضور جھکاتا نہیں ہے. بے نمازی انسان بھی جب قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ہائے, آج بھی قبر دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آواز دیتی ہے, اور میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے, روشنی لے کر آنا.
میرے اندر سانپ ہی سانپ ہیں، بچھو ہی بچھو ہیں، حفاظتی اقدامات لے کر آنا، میرے اندر گرمی ہی گرمی ہے، اپنے نیک عملوں کے ذریعے اچھا موسم لے کر آنا۔ جب ایک گنہگار انسان قبر کے اندر جا رہا ہوتا ہے، جب گنہگار انسان کی تدفین کی جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، اور نوجوان تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا آنا نامبارک ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے برا تو ہی لگتا تھا، آج تو دیکھے گا کہ میں قبر تیرا کس طرح حشر کرتی ہوں، تیرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہوں۔